الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقال عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا صدق الله العظيم وصدق مولانا نبينا الكريم. کوئی بڑا بچہ جا کر کے ان بچوں کو پیچھے طرف کرو. شعیب بھائی تم لوگ پیچھے چلے جاؤ, باہر کے حصے میں چلے جاؤ, باہر کے حصے میں چلے جاؤ. چلو کوئی بڑا بچہ جاؤ ادھر باہر ادھر کے حصے میں کرو. بزرگان محترم اور عزیزان گرامی, 2 ہفتے پہلے میں نے توکل کے عنوان پر کچھ باتیں عرض کی تھی. میری بات توکل کیا ہے اس کے ارد گرد گھومتی رہی اور یہ بات عرض کرتا رہا کہ توکل کا مفہوم کیا ہے, شریعت میں, اسلام میں توکل کی کیا فضیلت ہے, اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے. جیسا کہ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی, اس آیت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, اللہ کے رحم, اللہ کے فضل سے آپ ان صحابہ کرام کے حق میں نرم دل ہیں. لِنْتَ لَهُمْ, آپ کا معاملہ, آپ کی بات چیت, آپ کا برتاؤ, آپ کا سلوک ان صحابہ کرام کے ساتھ نرمی کا ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اگر آپ سخت دل ہوتے, تند مزاج ہوتے, آپ کا معاملہ سختی کا ہوتا, آپ کا برتاؤ بدسلوکی جیسا ہوتا, لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, یہ صحابہ کرام جو آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں وہ آپ کے پاس سے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر جاتے اور دور چلے جاتے, آپ کے پاس نہیں آتے. لیکن آپ کے پاس یہ صحابہ کرام جمع ہیں اس بنیاد پر کہ آپ کا معاملہ, آپ کے اخلاق ان صحابہ کرام کے ساتھ نرمی کا ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اور آئندہ آپ کا معاملہ یہ بھی ہونا چاہیے فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, آپ ان کے گناہوں کو معاف, ان کی غلطیوں کو معاف کرتے رہیے اور اللہ سے ان کے لیے استغفار کرتے رہیے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کوئی مہم ہے, کوئی بڑا معاملہ ہے, اس معاملے کو انجام دینے کے لیے ان کو اپنے مشورے میں شامل رکھا کیجیے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ,
اور مشورے جب کرتے رہیں، ان کو جب شامل کریں، پھر آپ کا ارادہ ان مشورے میں جو بھی جس پہلو پر ہو، جس پہلو پر آپ عزم کر لیں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ کسی کام کو کرنے کا عزم کر لیں تو پھر یہ نہ سوچئے کہ یہ مشورہ ہے، یہ ہم نے سب یک جٹ کر فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کی بنیاد پر ہم فاتح ہوں گے، غالب ہوں گے، ہمارا کام ہو جائے گا، ایسا نہ سوچئے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بھروسہ اللہ پر کیجیے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ پس بھروسہ کرنے والے پر، اپنی ذات پر بھروسہ کرنے والے پر، اللہ پر بھروسہ کرنے والے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، محبت کا معاملہ کرتے ہیں۔ اسی کے آگے ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ان صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہے، آپ کے پاس تربیت پا کر، آپ پر ایمان لانے کے بعد، اللہ پر ایمان لانے کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہ کر ان کا دل اتنا صاف اور شفاف ہو گیا ہے، اور اللہ پر اتنا ایمان مضبوط ہو گیا ہے۔ اذا قال لهم الناس، اذ قال لهم الناس، لوگ جب ان سے کہتے ہیں، قد جمعوا لكم، لوگوں نے تمہارے لیے بڑے بڑے اسباب جمع کر رکھے ہیں، تم کو مٹانے کے لیے بڑے بڑے اسباب کیے ہیں، لہذا ان دشمنوں سے ڈرو۔ ان صحابہ کرام سے جب دشمنوں سے لوگ ڈراتے ہیں، فزادوہم ایمانا، تو ان کا ایمان دشمن کے دیکھ کر اور دشمن کے لاؤ لشکر کو دیکھ کر، دشمن کے اسباب کو دیکھ کر ان کا ایمان کمزور نہیں پڑتا ہے، ان کی ہمت کمزور نہیں پڑتی ہے۔ فزادہم ایمانا، یہ خبریں ان کے ایمان میں مزید اضافہ کرتی ہیں، ان کا ایمان اور زیادہ بڑھتا ہے، اور جب ایمان بڑھتا ہے تو وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ اسباب دشمنان اسلام، ہمارے دشمن کتنے بھی اسباب ہمارے خلاف جمع کر لیں، ہمارے لیے اللہ کا بھی، اور اللہ ہی کی ذات اس لائق ہے کہ اس پر بھروسہ کیا ہے۔ ونعم الوکیل، اللہ بھروسے کے لائق ہے اور بہترین بھروسے کے لائق ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم۔ اے ایمان والو، اللہ کے نعمت کو، اللہ کے فضل کو، اللہ کے احسان کو جو اللہ نے تم پر عطا فرمایا ہے، اس نعمت کو، اس احسان کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو۔ کب؟ جب ایک قوم نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ تم پر حملہ کریں، تم پر اپنے ہاتھ کو دراز کریں، تم کو ملیمیٹ کر دیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کے ہاتھ کو تم سے روک لیا۔ فکف ایدیہم عنکم، تمہارے ان دشمنوں کے ہاتھ کو ان سے روک لیا، لہذا اب تمہارا فرض یہ ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مؤمنین کو صرف اور صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اس طرح کی متعدد آیات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک صاحب ایمان کو اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم روز مرہ کی جب دعائیں پڑھتے ہیں، ان دعاؤں پر اگر آپ غور کر لیں
تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ تم اپنے اسباب پر بھروسہ مت کرو، اسباب اختیار کرو۔ اللہ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دعا ہے، ھذا الجهد وعلیک التکلان، اے اللہ ہم نے محنت کرنی تھی، ہمیں محنت کر رہے ہیں، یہ ہماری محنت ہے، لیکن ہماری محنت ہمیں کامیاب کرے گی ایسا نہیں ہو سکتا۔ وعلیک التکلان، بھروسہ صرف آپ پر ہے۔ جب ہم سفر پر جاتے ہیں تو سفر کی ایک دعا ہے، بسم اللہ آمنت باللہ واعتصمت باللہ وتوکلت علی اللہ۔ میں یہ سفر اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، میں نے اللہ پر ایمان قبول کیا ہے، واعتصمت باللہ، اور اللہ ہی کی پناہ مجھے چاہیے۔ ہم جب سفر میں جائیں گے تو ہمارے دوست، ہمارے یار، ہمارے اسباب، ہمارے اے سی کا سفر، ہمارے فلائٹ کا ٹکٹ، ہمیں کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا ہے۔ واعتصمت باللہ، پناہ صرف اللہ کے لیے۔ وتوکلت علی اللہ، اور اے اللہ بھروسہ ہم نے صرف اللہ پر کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص اس دعا کو پڑھ کر سفر کرتا ہے، راستے میں جتنی بھی تنگیاں ہیں اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد فارغ ہوتے ہیں تو ہم دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ وہ ذات، اس ذات کی ساری تعریف ہے جس نے ہمیں کھانا کھلایا۔ یہاں اللہ نے ہمیں توکل کی تعلیم دی ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دی ہے کہ ہماری جو محنتیں ہیں، ہماری جو تجارتیں ہیں، ہماری جو ملازمتیں ہیں، ہماری جو نوکریاں ہیں، ہمارے جو کاروبار ہیں، یہ ہمیں نہیں کھلا رہا ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز ہمیں کھلا نہیں رہی ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو ہمیں کھلا رہا ہے۔ ان دعاؤں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توکل کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ توکل کی تعلیم اللہ نے کیوں دیتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جو جس اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں اور جس اللہ پر ہم نے ایمان قبول کیا ہے، وہ اللہ ایک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہماری روزی دینے پر قادر ہے، ہماری پرورش کرنے پر قادر ہے، ہمارے مرنے سے لے کر پیدا ہونے سے لے کر مرنے کے بعد کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے پر وہی قادر ہے۔ گویا یہ توکل ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جو توکل ہمارا مضبوط ہوگا، ہمارا ایمان اللہ پر اتنا ہی مضبوط ہوگا، اور جو ہمارا ایمان اللہ پر مضبوط ہوگا تو ہمارے اعمال میں بھی ویسے ہی پاکی، ویسے ہی صفائی، اور اعمال میں ویسے ہی درستگی آئے گی، اور توکل میں کمزوری آئے گی، ایمان میں کمزوری آئے گی، اور جب ایمان میں کمزوری آتی ہے تو پھر اعمال میں کمزوری آتی ہے۔ جب ہمارے پاس ہم کاروبار کرتے ہیں، جب ایک گراہک ہماری دکان پر آتا ہے تو ہم اس کے سامنے جھوٹ بولنے لگتے ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے کہ وہ روزی دینے والا ہے۔ اگر اللہ پر ہمارا یہ بھروسہ ہوتا کہ اللہ ہی روزی دینے والا ہے، یہ تجارت، یہ کاروبار تو ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے، جو سبب ہمیں اللہ نے اختیار کرنے کے لیے کہا ہے۔ یہ ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے، یہ سبب اور یہ ذریعہ روزی دینے والی چیز نہیں ہے۔
اگر ہمارا یہ ایمان ہوتا تو ہم اس کاروبار کرنے کے وقت میں گراہک کے سامنے جھوٹ نہیں بولتے۔ ہمارا یہ جھوٹ بولنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، اللہ پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے۔ یہ توکل کی تعلیم دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہم اسباب کی طرف نہ جائیں۔ اگر اسباب پر بھروسہ کریں گے تو سچا جھوٹا حرام حلال ہر طرح کے اسباب ہم اختیار کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جو روزی دینا جتنا مقدر کر دیا ہے اور وہ اس سے ہم چھین نہیں سکتے، وہ جتنا مقدر کر دیا ملنا اتنا ہی ہے، خواہ ہم حلال طریقے کو اختیار کریں یا حرام طریقے کو اختیار کریں۔ اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے توکل کی ہمیں تعلیم دی ہے اور توکل کا ہمیں سبق سکھایا ہے اور توکل کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ توکل کی ایک فضیلت کے لیے ایک حدیث سناتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایمان لانے سے پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائیت کو اختیار کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے عیسائیت کو چھوڑ کر نبی علیہ السلام کے دست اقدس پر ایمان قبول کیا، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بہت تفصیلی ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ایمان لانے سے پہلے یہودی تھے۔ جب اسلام مدینے پہنچا، مدینے پہنچنے کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزہد میں نقل کی۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ملاقات ہو گئی۔ ملاقات کے درمیان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ہم میں سے جس کی بھی پہلے موت ہو جائے گی، ہم میں سے جس کی بھی پہلے موت ہو جائے، وہ دوسرے کو خواب میں یہ بتائے گا کہ آخرت میں تمہارے ساتھ کیا ہو۔ دونوں نے آپس میں معاہدہ کر لیا کہ یقیناً ہماری اگر موت پہلے آ گئی تو میں تم کو آ کر بتاؤں گا کہ میرے ساتھ آخرت میں کیا ہوا، اور اگر تمہاری موت پہلے آ گئی تو تم مجھے آ کر بتانا کہ میں تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ دونوں نے آپس میں معاہدہ کر لیا۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواب ایک آدمی مرنے کے بعد تو دنیا سے چلا جاتا ہے، اور جب چلا جاتا ہے تو وہ کسی کے خواب میں آنا اس کے اختیار کی بات نہیں ہوتی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے فضل سے اپنی قدرت سے کسی کے خواب میں کوئی چیز دکھا دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کی قدرت کی بات نہیں۔ ان دونوں نے آپس میں جو معاہدہ کر لیا، وعدہ کر لیا، یہ کس بنیاد پر کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی زبان سے نکلی ہوئی بات کا لحاظ کرتے ہیں۔ بہت موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ محبت میں اللہ کی عظمت کے ساتھ اس کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے، حالانکہ وہ بات اس کی قدرت کی نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس نیک بندے کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو کا لحاظ کرتے ہوئے واقعہ ایسے ہی کر دیتے ہیں جیسے کہ اس کی زبان سے بات نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ بخاری میں ایک حدیث ہے، حضرت
انس بن مالک بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم تھے اور 10 سال تک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت فرمائی۔ ان کی ایک پھوپھی تھی حضرت ربیع بنت نضر رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کے ایک چچا تھے، ان کا بھی نام حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت انس بن نضر جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہیں، ان کی شہادت ہوئی ہے غزوہ احد میں۔ جب وہ شہید ہوئے تھے تو ان کے جسم پر اتنے زیادہ زخم تھے کہ پہچانے نہیں جا رہے تھے کہ وہ کن کی لاش ہے۔ ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کے پور کو دیکھ کر کے پہچانا کہ یہ میرے بھائی کی لاش ہے۔ ظاہر ہے اللہ کی کتنے بڑے مقبول بندے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں اتنی عظیم شہادت سے اللہ نے ان کو سرفراز فرمایا ہے۔ حضرت ربیع بنت نضر رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت انس بن مالک کی پھوپھی حضرت انس بن نضر کی بہن تھی، ان کا ایک عورت کے ساتھ جھگڑا ہوا، اور جھگڑا اتنا زیادہ ہو گیا کہ ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی، اور حضرت ربیع بنت نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ان کے دانت میں لگا، جن کی وجہ سے ان کا ایک ثنیہ یعنی باہر کا دانت ٹوٹ گیا۔ جب دانت ٹوٹ گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ مقدمہ پیش کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا کہ ربیع بنت نضر کے دانت کو بھی توڑ دیا جائے۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا اور دانت توڑنے کا وقت ہو گیا تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید احد جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہیں، اور مبتلا بہا جو عورت ہے یعنی حضرت ربیع بنت نضر رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بھائی ہیں، انہوں نے جذبات میں آ کر کہہ دیا یا رسول اللہ لا تکسر ثنیتھا، اے اللہ کے نبی آپ نے فیصلہ فرمایا ہے، ہم فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس کے دانت کو توڑا نہیں جائے گا۔ ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا، دوسری طرف حضرت انس بن نضر فرماتے ہیں کہ لا تکسر ثنیتھا، میری بہن کے دانت کو توڑا نہیں جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا انس کتاب اللہ القصاص، اے انس اللہ کا فیصلہ تو قصاص کا ہے، اور تم کیسے کہہ رہے ہو لا تکسر ثنیتھا؟ اتنے میں بات ہو ہی رہی تھی کہ جس عورت کے دانت توڑے گئے تھے وہ سب کے سب اس بات پر راضی ہو گئے کہ دانت کی ہم دیت لے لیتے ہیں، اور دانت کی دیت لے کر کے اس عورت کے دانت کو نہ توڑا جائے۔ جب یہ جیسے ہی یہ بات ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ لوگ حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول ہم دیت لے کر اس بات پر راضی ہیں کہ ہماری جو بہن ہے ربیع بنت نضر ان کے دانت کو نہ توڑا جائے، ہمارا جو دانت توڑا گیا ہے اس کے مقابلے میں کچھ ہمیں جو دیت ہوتی ہے اس کی جو رقم ہوتی ہے وہ مجھے دے دی جائے اور ان کے دانت کو نہ توڑا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کتنے ہی پراگندہ لوگ ہیں جن کو دروازے سے دھکا دے دیا جاتا ہے، ایسے لوگ بھی اگر اللہ پر قسم کھا لیتے ہیں لابرہ، اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پوری کر دیتا ہے۔ جذبات میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لا تکسر ثنیتھا، لیکن اللہ نے ان کی بات کا لحاظ کرتے ہوئے
ان کی قسم کو پورا کر دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی بہن کے دانت کو توڑا نہیں گیا۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں معاہدہ ہوا، اور یہ معاہدہ ہوا کہ جب کوئی مرے گا میرے تو مرنے کے بعد مجھے جو زندہ بچے گا اس کے خواب میں آ کر یہ بتانا کہ میرے ساتھ آخرت میں کیا ہوا۔ چنانچہ ان میں سے ایک کا انتقال ہوا، اور انتقال ہونے کے بعد کچھ دنوں کے بعد دوسرے کے خواب میں آئے اور عرض کیا، جو عرض کیا اس کا تعلق توکل سے، عرض کیا کہ یہاں جو آخرت کی جو مناظر ہیں یہ بیان کرنے کے لائق نہیں ہیں، یہاں یہ وہ جگہ ہے، یہاں کے منظر وہ چیز نہیں ہے کہ اس کو زبان سے ذکر کیا جائے۔ بس اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ میں نے آخر یہاں آنے کے بعد توکل سے زیادہ وزنی کسی چیز کو نہیں دیکھا ہے، اور یہاں آنے کے بعد میں نے توکل پر جو مجھے انعامات دیے گئے ہیں میں اس کو بیان نہیں کر سکتا کہ توکل کی بنیاد پر کیسے کیسے انعامات اس دنیا میں دیے جاتے ہیں۔ وہ گویا کہ آخرت میں نہ صرف دنیا میں ایمان مضبوط ہوتا ہے بلکہ ایک توکل کا بدلہ آخرت میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی چیز نہیں آ سکتی۔ ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا غلام اعلمک کلمات، اے غلام، اے لڑکے، میں تم کو چند باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، ان چند باتوں کو خیال رکھو، بہت پونجی اور بہت اہم بات بیان کرتا ہوں۔ کہا کہ اذکر اللہ تجدہ، اذکر اللہ یذکرک، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کو یاد کرو اللہ تم کو یاد کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کو یاد کرو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب تم اللہ مانگو تو پھر اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم مدد چاہو تو اللہ سے چاہو۔ وَاعْلَمْ، اور جان دو، لَوِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ، اگر دنیا کے تمام لوگ جمع ہو جائیں، لِأَنْ يَنْفَعُوكَ، اس بات کے لیے کہ وہ تم کو نفع پہنچائیں، لَا يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ تعالی، وہ تم کو کوئی بھی چیز کا نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اس نفع کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ وَإِذَا اجْتَمَعُوا كَأَنْ يَضُرُّوكَ، اور اگر وہ لوگ جمع ہو جائیں اس بات کے لیے کہ وہ تم کو نقصان پہنچائیں، لَن يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، سوائے اس نقصان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جو نقصان اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری یہ محنت، ہماری یہ جد و جہد، ہمارا یہ کام، ہماری یہ سرگرمیاں، ہماری یہ تجارت، کوئی بھی چیز ہمیں کھلا نہیں رہی ہے، کوئی بھی چیز ہمیں پہنا نہیں رہی ہے، کوئی بھی چیز ہمارے قدم آگے نہیں بڑھا رہی ہے۔ اگر ہمارے قدم آگے بڑھ رہے ہیں تو صرف اللہ و تبارک تعالیٰ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بڑھ رہے ہیں، اس کی طاقت دینے سے بڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم آگے جب ساری چیزیں اللہ کے فضل سے ہو رہی ہیں، اللہ کی طاقت سے ہو رہی ہیں، تو کیا اچھا ہوتا کہ ہمارا دل اور دماغ بھی اللہ کی اس قدرت پر معلق رہتا، ہم حق وقت
اسی دماغ ہمارا ہر کام جو بھی کام کرتے ہر کام اسی کے فضل اور اسی کے بھروسے پر کرتے تو دنیا بھی ملتی اور آخرت بھی ملتی۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ مکمل طور پر اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔